اب ہم ایک اور ڈیمو دیکھتے ہیں پروڈکٹ کیٹلاگ ڈاٹ ڈی ٹی ڈی، اور اس میں بیسیکلی ہم ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک پروڈکٹ کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے ڈی ٹی ڈی میں. اور پریویسلی ہمارے جتنے بھی کانسیپٹس ہیں ڈی ٹی ڈیز کے حوالے سے ان کا ذکر اور ان کا یوزیج ہمیں اس ایگزامپل میں نظر آئے گا. تو چلتے ہیں ڈیمو کی طرف. آپ کے سامنے کیٹلاگ ہے، پروڈکٹ کیٹلاگ ہے. بیسک ایلیمنٹ جو یا اس کا روٹ ایلیمنٹ ہے کیٹلاگ. اس میں ایک اینٹیٹی بنائی ہے آتھر جان ڈو. اسی طرح سے کمپنی جے ڈی پاور ٹولز انک، اور ای میل ہم نے لکھ دیا ہے جو کمپنی کا ای میل ہے. اب ایلیمنٹ ہے ہمارا کیٹلاگ، اور اس میں ملٹیپل پروڈکٹس ہو سکتی ہیں. اب نیچے ہم پروڈکٹ کو ڈسکرائب کر رہے ہیں کہ اسپیسیفیکیشنز ہو سکتے ہیں ایک پروڈکٹ کی ملٹیپل، آپشنس، پرائس اینڈ نوٹس. تو آپشنس کیا ہیں ان کو ہم ونس ڈیفائن کریں گے. پرائس جو ہیں وہ ڈسکرائب کی جا سکتی ہیں اور نوٹس آ سکتے ہیں. ایٹریبیوٹ لسٹ میں آپ دیکھ لیں کہ پروڈکٹ جو ہے اس کا نام یہ سی ڈیٹا ہے اور امپلائڈ ہے. اگر آپ نام دے دیتے ہیں تو فائن. اور اس کے بعد کیٹیگری ہینڈ ٹول، ٹیبل، شاپ، پروفیشنل، اور اس کو ڈیفالٹ ویلیو دے دی ہے ہینڈ ٹول. اور اسی طرح سے پارٹ نم سی ڈیٹا امپلائڈ، پلانٹ پٹسبرگ، ملموکل شکاگو، اینڈ اس کو ویلیو ہم نے دے دی شکاگو. انوینٹری ان اسٹاک، بیک آرڈر، ڈسکنٹینیوڈ، اور ان اسٹاک ہم نے اس کو ایک ڈیفالٹ ویلیو دے دی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ لسٹ ہم نے ڈیفائن کی ہے جس میں ہمارے پروڈکٹ کے حوالے سے یہ ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں. جیسے نیم ہے اس کا، پھر کیٹیگری ہے، پھر پارٹ نم ہے، پھر پلانٹ ہے، پلانٹ کہاں پر ہے انفیکٹ، اور انوینٹری. تو ایک پروڈکٹ کے یہ تمام کے تمام ایٹریبیوٹس جو ہیں ان کو ایک ہی لسٹ میں ہم نے مینشن کر دیا، اور ہر ایک کی جو ہے ہم نے انفارمیشن بھی دے دی ہے کہ یہ ریکوائرڈ ہے، امپلائڈ ہے، اور اس کی ڈیفالٹ ویلیوز کیا ہیں. ملٹیپل ویلیوز پاسبل ہیں یعنی انیمریشن ٹائپ کی، اور اس میں سے ڈیفالٹ کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی اگزامپل جو ہے اس سے ہمیں مزید اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک ڈی ٹی ڈی کو کتنا ویل فارمڈ کیا جا سکتا ہے، کتنا زیادہ کمپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ کس طرح کی ایگزامپل کو ریفر کر رہی ہے انفیکٹ. تو ایلیمنٹ ہے اسپیسیفیکیشن. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ جو آپ نے اوپر ڈیفائن کی تھی تو اس کا سب ایلیمنٹ جو تھا اسپیسیفیکیشن تھا. تو اسپیسیفیکیشن جو ہے یہ ایک نارمل پی سی ڈیٹا ہے، پارسیبل کیریکٹر ڈیٹا. لیکن اسپیسیفیکیشن جو ہے اس کی فردر ایٹریبیوٹ لسٹ ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پر کہ اس میں ایٹریبیوٹ لسٹ میں ویٹ، سی ڈیٹا، امپلائڈ. اس کا مطلب اگر اسپیسیفیکیشن میں ایٹریبیوٹ کے طور پر ویٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں آپ، پاور بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں، لیکن دونوں امپلائڈ ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو دین اٹس اوکے، کوئی ایشو نہیں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروڈکٹ میں نیکسٹ ایٹریبیوٹ جو تھا وہ تھا آپشنز. آپشنز ایک پارسیبل کریکٹر ڈیٹا ہے، اور آپشنز جو ہیں اس کی بھی ایک ایٹریبیوٹ لسٹ موجود ہے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فنش میں میٹل، پالش اور میٹ، اور اس کو ڈیفالٹ ویلیو دے دی میٹ. اس کا مطلب ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ان آپشنز میں اویلیبل ہے. اس کی فنش جو ہے میٹ ہوگی بائی ڈیفالٹ. لیکن دوسری آپشن یہ ہے کہ میٹل یا پالش میں بھی مل سکتی ہے. اڈاپٹر انکلوڈیڈ، آپشنل، ناٹ اپلیکیبل. تو انکلوڈیڈ اس کی ڈیفالٹ ہے، باقی آپشنز بھی ہو سکتی ہیں. کیس جو ہے یہ کس طرح کے کور میں آ رہی ہے، ہارڈ شیل، سافٹ، ناٹ اپلیکیبل. تو ہارڈ شیل، تو یہ ڈیفالٹ ویلیو ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیکسٹ ایلیمنٹ ہے پرائز پروڈکٹ کے اندر. تو پرائز کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ایک پی سی ڈیٹا ہے، اور پی سی ڈیٹا ہے، اور اس کی بھی ایٹریبیوٹ لسٹ موجود ہے ایک لمبی چوڑی کہ اس میں ایم ایس آر پی سی ڈیٹا. تو یہ میکسیمم ریٹیل پرائز ہے اور یہ امپلائڈ ہے. اگر آپ یہاں پر مینشن نہیں کرتے دین اٹس اوکے. ہول سیل یہ بھی امپلائڈ ہے، اسٹریٹ امپلائڈ ہے، شپنگ امپلائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری انفارمیشن اگر آپ پاس آن نہیں کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر پاس کر دیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو امپلائڈ کا مطلب ہی ہے. اور فردر جو ہے آخری بات جو ہے نوٹس ہیں، اور وہ ایک پارسیبل کیریکٹر ڈیٹا ہے. تو آپ
اب جنرل آئیڈیا جو آپ کے سامنے ایک بنتا ہے ایک پوری اس سچویشن کو دیکھ کے کہ آپ کی کیٹلاگ جو ہے اس میں پروڈکٹ ہیں اور پروڈکٹس جو ہیں ان کی اسپیسیفیکیشنز، آپشن، پرائز اینڈ نوٹس آپ کے پاس سب کی ڈیٹیل ہونی چاہیے. تو دیکھ لیں اسی طرح سے تو آپ کو اس ڈی ٹی ڈی کو دیکھتے ہوئے ایک ایکسمل کا ایک اسٹرکچر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے ایکسمل ڈیفائن کی جا سکتی ہے، کیا پاسبل چیزیں اس میں ہمیں یا کیا پاسبل انفارمیشن جو ہے ہمیں پرووائڈ کرنی پڑے گی. اس ڈی ٹی ڈی کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے. تو ہوپ فلی اس سے یہ ایک آخری اگزامپل تھی ہماری ڈی ٹی ڈی کے حوالے سے، اور اس سے آپ کا ایکسپوجر جو ہے ڈی ٹی ڈی کے اوپر کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا کہ ہم نے جو پریویسلی سارے رولز اور ٹیکنیکس پڑھی ہیں یا ڈی ٹی ڈی کے حوالے سے جتنی انفارمیشن پڑھی ہے ان کے لحاظ سے یہ تینوں ایگزامپلس جو تھیں، تینوں ڈیموز جو تھے، یہ کافی زیادہ انفارمیٹیو تھے اور ہمارے آلموسٹ سارے کانسیپٹس جو ہم نے ڈی ٹی ڈی کے حوالے سے پڑھے تھے ان کا یوزج ان تینوں ایگزامپلس میں ہمیں نظر آ رہا ہے. ابھی ہم نے پروڈکٹ کیٹلاگ ڈاٹ ڈی ٹی ڈی کا ڈیمو دیکھا اور بیسیکلی جتنے کانسیپٹس ہم نے ڈی ٹی ڈی کے حوالے سے ڈسکس کیے ہیں پریویس لیکچرز میں، تو ان تمام کی ایپلیکیشنز، ان تمام کانسیپٹس کو ہم نے ان تین ڈیموز کے اندر اپلائی کر کے دیکھا ہے. اور ان ڈیموز کو دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں ایک امیجنری پکچر ایکزمل کے حوالے سے بن رہی ہوگی کہ آپ ڈی ٹی ڈی جو ڈیفائن کر رہے ہیں انفیکٹ وہ کس طرح کی ایکزمل پروڈیوس کر سکتی ہے یا کس طرح کی ایکزمل کو اپنے ساتھ ویل فارمڈ اور ویلیڈیٹڈ کلیم کر سکتی ہے. اگر ایکزمل کسی بھی طرح سے کچھ اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن اپنے اندر رکھتی ہے تو ڈی ٹی ڈی اسے کنفرم نہیں کرے گی. تو ڈی ٹی ڈی جو ہے بیسیکلی ایکسمل کیسی پروڈیوس ہونی ہے یہ ڈی ٹی ڈی ڈیفائن کر رہی ہے، اور ڈی ٹی ڈی جو ہے اس کے اسٹرکچر کو فکس بتا رہی ہے پروگرامیبل انٹرفیسز کے لیے کہ پروگرامرز کو پتا ہو کہ انہوں نے ایکسمل ریڈ کرتے ہوئے کس طرح کے اسٹرکچر کو ریڈ کرنا ہے اس فائل میں سے. تو بیسیکلی ڈی ٹی ڈی ایک بہت زیادہ ڈیٹیل انفارمیشن ہمیں پرووائڈ کری. اس میں رولز اپلائی ہو رہے ہیں، اس میں ایٹریبیوٹس کے اوپر رول اپلائی ہو رہے ہیں، اس میں ڈیٹا سے ریلیٹڈ رولز اپلائی ہو رہے ہیں. تو انفیکٹ ہمیں ان کنکلوژن ایک ایکسمل کو ریڈ کرنے کے لیے ڈی ٹی ڈی کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس سے ساری گرامر یا اس سے ساری سینس لینا بہت ضروری ہے. تو ایک جب بھی ہم آٹومیٹڈ سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں تو انفیکٹ انفارمیشن جہاں پر پڑی ہے وہ بہت اسکیٹرڈ انفارمیشن ہو سکتی ہے ہمارے لیے اگر ہم بغیر رول کے اس فائل کو پڑھنا شروع ہو جائیں. تو ڈی ٹی ڈی ہمیں ایک انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہے. بینگ پروگرامر ہمیں یہ پتا ہو کہ اس فائل کو ہمیں کس طرح سے ریڈ کرنا ہے، تو ہمیں یہ انفارمیشن بہت بڑے چنک میں سے بہت بڑا انفارمیشن کا ایک چنک پڑا ہے، اس میں سے ہماری انفارمیشن کیسے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے اور کیسے یوزفلی ہم اسے وہاں سے پک کر سکتے ہیں اور اپنے لیے یوزیبل بنا سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ تمام کانسیپٹس جو ہم نے ڈی ٹی ڈی کے حوالے سے پڑھے تھے ان کو ہم یہاں پر کنکلوڈ کریں ان ڈیموز کے ساتھ.